نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ مع الصابرین۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین کرام، انسان کی جبلت، انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ نے ایسی پیدا کر رکھی ہے کہ ان کو غصہ بھی آتا ہے، برداشت کا مادہ بھی ہے، تحمل بھی کرتا ہے، اور بعض جگہ پہ انسان کو اتنا غصہ آتا ہے، ان کی کسی انسان کی فطرت کے اندر ایسے وہ گرمی ہوتی ہے، ایسے جذبات ہوتے ہیں، ایسے اتیجت ہو جاتا ہے کہ بات کے اوپر غصہ کرتا ہے، اور غصے کے اندر کوئی ایسا قدم، ایسا اسٹیپ اٹھا لیتا ہے کہ بعد میں اس کو زندگی بھر پچھتانا پڑتا ہے۔ لگا جو زخم زبان کا راہ ہمیشہ ہرا، زبان سے کچھ ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے کہ اگلے کے دل کے اوپر وہ چبھتے ہیں، بلانے سے نہیں بھولتے ہیں، نہ دھلانے سے نہ دھلتے ہیں۔ تو ٹھیک اس طریقے سے الفاظ انسان استعمال کر لیتا ہے جس سے اگلے کا دل مجروح ہو جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے، ڈیمیج ہو جاتا ہے، اور ان چیزوں کو پھر وہ انسان بھولتا نہیں ہے زندگی بھر کے لیے۔ تو جو بھی سوچو، جو بھی سمجھو، جو بھی کہو، سوچ سمجھ کے کہو، ٹھیک ہے، جس سے کہ اگلے کا دل زخمی نہ ہو، اگلے کا دل کو تکلیف نہ ہو، اذیت نہ پہنچے، ایسے الفاظ بولو۔ زبان جو ہے انسان کو مروا دیتی ہے، اور زبان انسان کو تروا دیتی ہے، چھڑا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی زبان جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک ہے کہ اگر تم اس زبان کو اور شرمگاہ کو اگر تم کنٹرول کر لو، اس کی حفاظت کرو، تو میں تمہارے لیے جنت کا ضامن بنتا ہوں۔ کتنی بڑی بات کہی، اللہ کے نبی ضامن بنتے ہیں۔ تو زبان کو ہمیشہ کنٹرول کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے، 100 بار سوچنا چاہیے کہ میں کس الفاظ بول رہا ہوں، کسی کا دل مجروح تو نہیں ہو رہا ہے، کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے، مجھے بعد میں پچھتانا تو نہیں پڑے گا۔ تو سوچ سمجھ کے الفاظ نکالا کرو، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے غصے کو کنٹرول کیا کرو۔ غصہ یہ شیطان کی علامات، نشانیوں میں سے ہے۔ شیطان آپ کو قدم اٹھاتا ہے، غصے میں آ کر آپ ایسی کوئی ایکٹیویٹی پرفارمنس کر دیتے ہو کہ زندگی بھر پچھتاتے ہو، اور زندگی بھر آپ کو تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ غصہ تو آپ کا بعد میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن جو آپ نے اسٹیپ اٹھایا، جو ایکشن لیا، وہ اس طریقے کا لیا کہ اب آپ کو زندگی بھر اس کا پچھتانا پڑے گا۔ تو سوچ سمجھ کے دوستوں کام کریں، تحمل، صبر، ہمت، ٹالرنس سے کام لیں، برداشت کا مادہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کئی ایک سمجھ اور فراست سے اس کو نوازا ہے، تو ہمیشہ وسیع الظرف ہونا چاہیے، بڑا دل رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہاں، لمبی سوچ رکھنی چاہیے، اچھی ٹرانسپریسی جس کو کہتے ہیں، عقابی نگاہیں جسے کہتے ہیں، وہ رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، جس سے کہ آپ اپنی زندگی کے مسائل دھیرے دھیرے حل کر سکتے ہو، اچھا قدم اٹھا سکتے ہو، اور اللہ کی نعمتوں کو ہمیشہ یاد کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے آپ کو دولت دے رکھی ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ دولت، ثروت، پد، مرتبہ، پاسبلٹی، عزت، وقار، کریبلٹی، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ ثواب اللہ کی نعمت ہے، جوانی اللہ کی نعمت، صحت اللہ کی نعمت۔ ایک انسان اگر جھوپڑی میں رہتا ہے، غریبی کی زندگی گزارتا ہے، مفلسی کی زندگی گزارتا ہے، تنگ دستی کی زندگی گزارتا ہے، لیکن اس کی صحت اچھی ہے، تندرستی اچھی ہے، سواستہ اور ہیلتھ اس کی اچھی ہے، تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ دولت کیا کام کی، وہ ثروت کیا کام کی جو ملین ٹریلین کے حساب سے ہے، لیکن وہ صاحب نصاب، صاحب دولت مند ماچے کے اوپر پڑا ہے، کھانے کے اس کو پھانپے پڑ رہے ہیں، ڈاکٹروں نے منع کر رکھا ہے یہ چیز مت کھانا، وہ چیز مت کھانا۔ اللہ نے آپ کو صحت دے رکھی ہے، تندرستی دے رکھی ہے، سواستہ دے رکھا ہے، کتنی اللہ کی بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو اللہ کی نعمتوں کا آپ شکر ادا کیجئے، اگر غریبی میں ہے تو بھی شکر ادا کیجئے کہ آپ کو صحت اور تندرستی دے رکھی ہے، دولت مند ہے تو بھی اللہ کا آپ شکر ادا کیجئے کہ آپ کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی غریب غربے کو ٹارچر کرنا، پریشان کرنا، اس کے اپنے اوپر روب تھوپنا، امپریشن ڈالنا، اپنا دبدبا کسی غریب کے اوپر جمانا اور اس کو پریشان کرنا، تو دوستو اس سے بد دعا نکلتی ہے۔ کوئی بھائی حد ہینا نہیں ہوتا ہے، کہتے ہیں نا، رب ہینا ہو سکتا ہے، حد ہینا نہیں ہو سکتا۔ برابر کا بھائی تم سے کمزور نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کے پاس دولت نہیں ہے، لیکن دوستو وہ تمہارا مقابلہ کر سکتا ہے اگر وہ صبر کر رہا ہے،
تحمل سے کام لے رہا ہے تو یہ ان کی انسانیت ہے، یہ ان کی شرافت ہے، یہ ان کا اخلاق ہے، یہ ان کا کریکٹر ہے، یہ ان کا سوابھیمان ہے کہ صبر کر رہا ہے۔ اور آپ اس کو پریشان کرتے ہی جا رہے ہو، ٹارچر کرتے جا رہے ہو، یاتنائیں دیتے جا رہے ہو، اس کے حق، اس کے حقوق، اس کا رائٹ مار رہے ہو، اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اللہ کے حق اگر آپ نے چھوڑ دیا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات چھوڑ دیا، اللہ اگر چاہے تو قادر ہے اس بات کے اوپر، تو تمہیں معاف کر سکتا ہے۔ لیکن اگر بندے کا تم نے حق مارا ہے تو کل قیامت کے دن آپ کی نیکیاں اس کو دینی پڑے گی، اور نیکیاں بھی ہم نے کتنی کر رکھی ہے اس بیزی لائف کے اندر، اس دنیاوی زندگی کے اندر، اس دنیا کے میلے اور جھمیلے کے اندر ہمیں وقت ہی نہیں ملتا، فرصت ہی نہیں ملتی اللہ کو یاد کرنے کی، نیکیاں اپنانے کی۔ کہاں ہم نیکیاں کرتے ہیں؟ 24 آورس کے اندر آپ جائزہ لیں، انالیسس کریں، جائزہ لیں ہم کتنی نیکیاں کرتے ہیں، یا دنیا داری کے پیچھے کتنا بھاگ رہے ہیں، ڈوکڑ کے پیچھے، پیسوں کے پیچھے کتنا ہم بھاگ رہے ہیں 24 آورس کے اندر، ٹھیک، اور اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں، کتنا وقت نکالتے ہیں نماز کے لیے، تسبیحات کے لیے، ذکر اللہ کے لیے، خیرات کے لیے، کتنا وقت نکالتے ہیں، یہ تو آپ کے اوپر ہے، سوچ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ ہاں، اس بیچ میں اگر آپ کسی کا حق مار رہے ہو تو کل قیامت کے دن آپ کی بچی کچی نیکیاں اس کو دی جائے گی۔ جب ایک ایک نیکی کے لیے آپ پریشان ہوں گے تو کسی کو اذیت دینا، کسی کو تکلیف دینا، کسی کو ٹارچر کرنا، کسی کو یاتنائیں دینا، کسی کو تکلیف دینا بڑا مہان پاپ ہے، بڑا گناہ عظیم ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ آ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ، دے دو راہ جانے کے لیے۔ غریب کی آہ ڈائریکٹلی 7ویں آسمان کے اوپر جاتی ہے، اللہ رب العزت کے یہاں جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو غریب کی بد دعا سے بچو، بد دعا تمہیں برباد کر دے گی۔ بہت ہم نے دولت مند دیکھے، بہت ہم نے مالدار دیکھے، ان کی بڑی بڑی کوٹھیاں تھیں، آج اس کے اندر کبوتر بول رہے ہیں۔ تو پیسے کے اوپر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، دولت کے اوپر غرور نہیں کرنا چاہیے، ابھیمان نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس دولت ہے، آج ہے اور کل ختم ہو جائے گی۔ لیکن دوستو، نیکی جو ہے وہ قبر تک جائے گی، عالم آخرت تک جائے گی، پلسرات تک جائے گی۔ وہ نیکی تو آپ کرتے نہیں، دولت کے نشے میں مغرور ہو رہے ہیں، پد کے اوپر مغرور ہو رہے ہیں۔ ہمارے پاس تھوڑا پیسہ ٹکا آتا، آدمی اوقات سے باہر نکل جاتا ہے، اپنی اوقات ہی چھوڑ دیتا ہے۔ ہاں، ایک ناپاک منی کا قطرہ تھا جو مادر رحم کے اندر انٹر کیا تھا۔ تمہاری اوقات تو یہ ہے، تمہارا پد اور مرتبہ تو یہ ہے، تمہارا روب اور رباب تو یہ ہے۔ اپنی اصلیت کی طرف دیکھو، تمہاری تخلیق کیسے ہوئی، اس کے اوپر غور کرو گے تمہاری تکبریں ساری ٹوٹ جائے گی۔ اور زندگی کے اوپر غور کرو گے، یہ 70-80 سال کی زندگی ہے، اس پہ غور کرو گے، یہ دولتیں یہاں رہ جائے گی، یہ ثروتیں یہاں رہ جائے گی، یہ مالیے ادھر رہ جائیں گے، یہ حویلیاں ادھر رہ جائے گی، یہ گاڑیاں ادھر رہ جائے گی، کوئی قبر میں نہیں گھسیڑے گا۔ کوئی کسی کے محلات کو قبر میں گھسیڑتے ہوئے آپ نے دیکھا؟ کسی کی گاڑیوں کو قبر میں گھسیڑتے ہوئے آپ نے دیکھا؟ نہیں دیکھا نا؟ ہاں، نہیں دیکھا، نہیں آبزرویشن کیا، نہیں اس کا معائنہ کیا، نہیں کیا ہی نہیں ہوگا، میرا دعویٰ ہے۔ اور کیا ہے تو اللہ ماشاء اللہ کسی نے دیکھا ہوگا، تو میں نے تو نہیں دیکھا میری زندگی میں۔ تو دوستو، یہ دولت، یہ ثروت، یہ پد، یہ مرتبہ، یہ پاسبلٹی، یہ مقامات، یہ شہرت، یہ مریدین، یہ فالورس، یہ لائکین جو تمہیں کر رہے ہیں اور تمہیں بڑھا رہے ہیں، تمہارے ہاتھ پیر چوم رہے ہیں، تمہارے پیچھے پیچھے گھوم رہے ہیں، مریدین کا میلہ لگا ہوا ہے، لیکن یہ مریدین تمہیں اللہ سے نہیں چھڑائیں گے۔ تمہارے اعمال کام آئیں گے، تمہاری نیکیاں کام آئے گی جو تم نے زندگی میں کی ہے۔ 24 آورس کے اندر کتنی نیکیاں کر رہے ہو، جائزہ لو، انالیسس کرو، تحقیق کرو، غور فکر کرو، نہیں کیا تو ابھی کرو۔ 24 آورس، 24 گھنٹہ، شب و روز، دن اور رات کے اندر آپ نے نیکیاں کتنی کی ہے، کتنے سجدے کیے ہیں، کتنی تسبیحات پڑھی ہے، کتنے صدقات و خیرات کیے ہیں، کتنی للہیت کے لیے کام کیا ہے، کتنی نبی کی سنتوں کو زندہ کیا ہے، کتنے عالموں کی تقریر کے اوپر آپ نے عمل کیا ہے۔ یہ جائزہ تو لے سکتے نا اپنی لائف کے اندر، کوئی تمہیں روک نہیں پائے گا۔ تنہائی میں بیٹھ کر 5 منٹ کے لیے آپ سوچو، نہیں کیا تو آج سے کرنے کی کوشش کرو۔ یہ دولت کام نہیں آئے گی، یہ گاڑیاں کام نہیں آئے گی، یہ تمہارے فالوورس، یہ جو تمہارے مریدین، یہ تمہارے یار دوست، یہ فرینڈ شپ جو تم نے قائم کر رکھی ہے لاکھوں کی تعداد میں،
یہ قبر کے اندر نہیں اتریں گے، تمہاری سپورٹ نہیں کریں گے، تمہاری حمایت نہیں کریں گے قبر کے اندر. قبر کے اندر تم ہوگے اور تمہاری تنہائی ہوگی، ہم ہوگے اور ہماری تنہائی ہوگی، ہمارے اعمال ہوں گے. اس اعمال کو آپ کتنا کر رہے ہو دوستو، اس کا جائزہ لو. بڑے بڑے علماء کرام کا آپ نے خطاب سنا، لمبی چوڑی تقریریں سنی، اسٹیج کو ہلانے والی، پبلک کو جمانے والی، بلکہ مائک کو توڑنے والی بھی آپ نے تقریریں سنی. لیکن دوستو سننے سے کیا فائدہ جب ہم نے عمل ہی نہیں کیا، اس کو زندگی میں ایکسپریمنٹ ہی نہیں کیا، امپلیمنٹ ہی نہیں کیا، زندگی میں لائے ہی نہیں. ہمارا کیا آبجیکٹیو تھا، ہمارا کیا مقصد تھا، ہمارا کیا لاہ عمل تھا، ہمارا کیا ٹارگیٹ تھا زندگی کا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ کے راہ جنات اور انسان کو میں نے اس لیے پیدا کیا تھا کہ میری بندگی کرے گا. اور ہم کس کی بندگی کر رہے ہیں؟ اپنے سیٹوں کی، اپنے مالکوں کی، اپنے نیتاؤں کی، اپنے بڑے آدمیوں کے ہاتھ چومتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، پیر پکڑتے ہیں، پیر دباتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا دباتے ہیں. لیکن کوئی تم کو فائدہ نہیں دے گا، نہ تمہیں کوئی پیر بچائے گا، نہ تمہیں کوئی مرشد بچائے گا. تمہاری نمازیں بچائے گی، تمہارے اعمال بچائیں گے، وہ تو تم کرتے نہیں. جمعرات کی فاتحہ لگانے سے تم مسلمان نہیں بنو گے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، 2 روٹی کے لیے آپ کے اللہ کو راضی کر سکتے ہو، پانی کے لوٹے اگربتی سے تم کیا رب کو راضی کر دو گے؟ پیغمبروں نے تو یہ نہیں کیا، پیغمبروں نے تو اعمال کر کے دکھایا. نبیوں کو نماز معاف نہیں ہوئی، صحابہ کرام کو نماز معاف نہیں ہوئی، بزرگوں کو نماز معاف نہیں ہوئی. تمہیں نماز کیسے معاف ہو گئی؟ تمہیں اعمال کیسے چھوڑ رہے ہو؟ کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا، اپنے اعمال بچائیں گے. اللہ کا فضل ہوگا، اس کا لطف ہوگا، اس کا کرم ہوگی، اس کی عنایت ہوگی. رب کو راضی کیا ہے تو وہ کام آئے گا دوستو. باقی یہ تمہاری دولتیں کام نہیں آئے گی، یہ بنگلے کام نہیں آئیں گے، یہ دولتیں یہیں کی یہیں دری رہ جائے گی. اٹھا میرا جنازہ بھی میری برات بن کر. تھوڑی دیر کے لیے روئیں گے، دھوئیں گے، پھر بھول جائیں گے. مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ درود. کوئی آپ کو یاد نہیں کرے گا. بھلے اس دنیا سے چلے گئے اور آپ بھی چلے جاؤ گے، لیکن تمہارے اعمال کام آئیں گے. آج سے اعمال پیدا کرنے کی کوشش کرو، اللہ کا ذکر کرو. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا واسع الفضل اغفر لی. اللہ سے توبہ کرو. 24 آورس کے اندر کتنا رب کو یاد کرتے ہو، اس کا جائزہ لو دوستو. فلائی بار تمہیں کہنا ہمارا فرض ہے. ہمارے حق میں بھی دعا کرو، ہم بھی بہت بڑے گنہگار ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ ہماری بھی بخشش کرے، آپ کی بھی بخشش کرے. اللہ آپ سے بھی راضی ہو، اللہ تمام مومنین سے راضی ہو اور ہم سے بھی راضی ہو. بس یہی ایک لکش ہے ہمارا. اور باقی زندگی تو ویسے تیسے جیسے گزر جائے گی. کیا ہوگا آپ کا جناب عالی.